دیکھیں رجب بٹ اتنا بیوقوف نہیں ہے کہ وہ چھوڑے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کبھی کسی چیز کا الزام خود اپنے سر پہ لیتا نہیں ہے، اس کو ہمیشہ اوروں کے کندھے پہ بندوق چلانے کی عادت ہے۔ دیکھیں وہ جو ہے نا چاہتا ہے کہ یہ اگر معاملہ اس طرف جاتا بھی ہے تو یہ لڑکی ایمان کے ذمہ ڈال دے، میرے ذمہ نہ ڈالے۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رجب بٹ کی سیکیورٹی اینڈ سیفٹی صرف اس کی بیوی اور بچے سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ مثلاً اس چیز کو سمجھانے میں آ رہی مثلاً یہ ہے کہ اگر اس کی بیوی اور بچے کی دعا سے اس کی جان بچ سکتی ہے، کیونکہ اس وقت میں اس کی جان بہت خطرے میں دیکھ رہی ہوں، بہت خطرات دیکھ رہی ہوں اس کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو دنیا اس کے خلاف ہوئی ہوئی ہے، دنیا کو تو چھوڑ دیں، جب اوپر والا ناراض ہو جاتا ہے نا تو پھر مشکلات بہت بڑھ جاتی ہیں۔ اس نے سب کو ناراض کیا ہوا ہے، زمین سے لے کے آسمان تک۔ رجب بٹ کے حوالے سے ایک دو ویڈیو سوشل میڈیا پر آئیں، اب وہ سچ ہیں یا جھوٹ ہیں یہ اللہ جانتا ہے یا رجب بٹ جانتا ہے، کہ کسی لڑکی کے ساتھ ان کی چیٹ بھی ایک لیک ہو گئی ہے، ان کی کچھ ویڈیوز بھی لیک ہوئی ہیں۔ کیا یہ تمام چیزیں اس کی وائف کو پتہ ہیں یا پتہ تھیں؟ آئی تو تھنک کہ اس نے اپنی وائف کو شروع میں ہی بتا دیا تھا۔ شروع میں بتا دیا؟ ہاں ظاہری بات ہے، کیونکہ وہ سے تب تو یہ بہانہ کیا نا کہ میں ایک پبلک فگر تھا، بھائی میں تو یوٹیوبر تھا۔ لیکن افسوس یہ ہے نا کہ شادی کے بعد بھی انسان یہ رکھے، اور رجب بٹ جو ہے نا فطرتاً وہ ایک بہت جسمانی لڑکا ہے، اس کے اندر یہ عورت کے بغیر رہنا ذرا مشکل ہے۔ اس کے شادی کے بعد پاکستان، یہ تو دبئی میں اس کی لیک ہوئی ہے نا ویڈیوز، اس کا پاکستان میں بھی جاری رہے ہیں کام۔ وہ ان چیزوں سے پیچھے نہیں ہٹتا، وہ لوگوں کو جو پریزنٹ کرتا ہے یا جو دکھاتا ہے وہ چیز نہیں ہے جو اس کی اصلیت ہے، وہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے۔ اس کے فرینڈس کو پتہ ہے، تو ایک کو پتہ ہے، اس کو پتہ ہے، شاز کو پتہ ہے، سب یہ مل کے چاروں کرتے ہیں۔ جو ان کی میٹنگز ہوتی ہیں، جو ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ایکسٹرا میرٹل افیئرز ہوتے ہیں، یہ چاروں لڑکے مل کے کرتے ہیں۔ آئی تھنک کہ اس کی والدہ ہیں جو اس کے ساتھ یہ اس کو یہ شے دیتی ہیں کہ آپ اوپنلی زندگی اپنی بغیر خوف کے یہ سب کچھ کرو۔ ظاہری بات ہے، کیونکہ اسے ماں کو اتنا فرنٹ پہ رکھا ہوا ہے، اور ہر بات پہ وہ کہتا ہے میری ماں دی دعا نے، میری ماں میرے پیچھے، میری ماں میرے نال ہے، اور ماں اس کے ہر ویڈیو میں ہے۔ تو ماں اس نہج پر پہنچانے والے بھی ان کی والدہ ہی ہیں۔ دیکھیں مجھے بتائیں نا کہ ایک واقعہ ہے بڑا پرانا، کہ ایک آدمی تھا، بہت بڑا چور تھا، ڈاکو تھا، اس کو سزائے موت ہو گئی، اس کو سزائے موت تھی ڈکیتی کے لیے۔ جب اس کو لٹکانے لگے تو کہا آخری خواہش، اس نے کہا میں اپنی ماں کے کان میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ماں کے پاس گیا، اس کے کان دانتوں سے، ہاتھ تو بندھے ہوئے تھے، دانتوں سے کاٹ لیا۔ اس نے کہا ماں جب میں پہلی دفعہ چوری کر آیا تھا تو نے مجھے منع کیوں نہیں کیا، آج میں چور نہ ہوتا۔ تو اس کو یہ وی لاگ، فیملی لاگ، اس کی بہنیں، ماں، سب کا آگے آنا، گھر کو کھولنا، گھر کے اندر ہر بات کا، دال پکائیے، پالک، اماں پانڈے کس طرح تو رہے ہیں، کس کے گھر میں ہی نہیں ہوتا، ہر ایک کے گھر میں ہوتا ہے نا، آپ کے گھر میں نہیں ہوتا، میرے گھر میں نہیں ہوتا۔ آپ کے مطابق اس کی والدہ کی ہی جو پیچھے سے اس کو جو سبق ملتا ہے اس کی بدولت ہی آج اس نہج پر ہے کہ اس کی جان کے بھی دشمن پیدا ہو گئے ہیں، ریلیشن شپ بھی خراب ہو رہا ہے۔ انسان کی پہلی تعلیم گاہ اس کی ماں کی گود ہے۔ آپ کو اچھا برا سمجھانے والی آپ کی اسکول میں کون، کلاس 1 میں، کلاس 2 میں آپ کو اچھا برا سمجھا رہی ہوتی ہے، ٹیچر سمجھا رہی ہوتی ہے، ماں سمجھا رہی ہوتی ہے۔ بالکل جی ناظرین، آپ نے لالا رخ صاحبہ کی گفتگو سنی۔ آخر میں بس ایک ٹیرو کارڈ نکلوانا چاہوں گا میں رجب کی زندگی کے حوالے سے، کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ اس کی جان کو خطرہ ہے جناب، اس لیے یہ ملک سے باہر گیا، اور خود بھی وہ کہتا ہوا نظر بھی آتا ہے کہ زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں پرواہ نہیں کرتا۔ تو پوچھتے ہیں کہ زندگی کیا واقعی خطرے میں ہے یا سب کچھ پلان کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اگر میں پہاڑ پہ چڑھ کے نا اوپر سے چھلانگ ماروں اور کہوں کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، اللہ مجھے بچا لے اوپر سے وہاں سے کچھ بھیج دے، تو ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ وہ